آج میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں کہ اے آئی کب سے وجود پائی۔ جی احمد بھائی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آغاز 1950s کی دہائی میں ہوا تھا۔ اس وقت ایلن ٹیورنگ نے اے آئی کا کانسیپٹ پیش کیا تھا۔ پھر 1956 میں ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں اے آئی کو باقاعدہ ایک فیلڈ کے طور پر متعارف کروایا گیا۔ اچھا، اے آئی کا جو اتنا کوئک جواب دینا اور بالکل پرفیکٹ دینا، یہ کس بیس پہ ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مشین لرننگ الگورتھمز اور ڈیٹا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ الگورتھمز بڑی مقدار میں ڈیٹا سے سیکھتے ہیں اور پھر فوری طور پر درست جواب دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سسٹم زیادہ ڈیٹا اور تجربہ حاصل کرتا ہے، اس کی کارکردگی بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، اے آئی کا جو ہیڈ ہے وہ پوری دنیا میں دیکھیں جس طرف سے بھی آپ کوئی بھی سوال کرتے ہیں فوراً جواب ملتا ہے، کیا ایک ہے اس کا کوئی پلیٹ فارم یا ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے؟ اے آئی کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں۔ کچھ مشہور پلیٹ فارمز میں اوپن اے آئی، گوگل کا ڈیپ مائنڈ، آئی بی ایم کا واٹسن وغیرہ شامل ہیں۔ ہر پلیٹ فارم اپنے الگ الگ الگورتھمز اور ماڈلز پر مبنی ہے۔ یہ پلیٹ فارمز مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے چیٹ باٹس، تصویری پہچان، زبانوں کا ترجمہ وغیرہ۔ نہیں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب میں جیسے یو کے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کوئی بھی سوال کرتا ہوں فوراً مجھے کوئکلی جواب مل جاتا ہے۔ امریکہ والے وہ بھی سوال کرتے ہوں گے ایسے ہوتا ہے، اور اسی طرح افریقہ والے۔ تو یا اس کا کوئی ایک ہیڈ ہے کو کیسے جواب دیا جاتا ہے، اس کا کیا سسٹم کیا ہے؟ جی، اس کے لیے اے آئی سسٹمز کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ مختلف سرورز دنیا بھر میں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہو، آپ کا سوال قریب ترین سرور تک پہنچتا ہے اور وہاں سے جواب آتا ہے۔ اس لیے آپ کو فوری اور درست رسپانس ملتا ہے۔ اچھا، اے آئی کے کتنے سرور ہیں ابھی تک دنیا میں؟ احمد بھائی، دنیا بھر میں ہزاروں سرورز ہیں جو مختلف کمپنیز اور اداروں کے زیر استعمال ہے۔ بڑے ڈیٹا سینٹرز میں ہزاروں سرورز ایک ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے گوگل، ایمیزون، مائکروسافٹ وغیرہ کے ڈیٹا سینٹرز۔ ان سرورز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے تاکہ اے آئی سروسز کو بہتر اور تیز بنایا جا سکے۔ نہیں، بالکل صحیح۔ اچھا، یہ اے آئی اوپن کب سے ہوئی ہے اور پہلے کس لیے یوز کی جاتی تھی جب 1950 میں یہ بن چکی تھی؟ شروع میں اے آئی زیادہ تر ریسرچ اور ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتی تھی، جیسے سائبر سیکیورٹی، اسپیس ایکسپلوریشن اور کچھ حد تک گیمز میں۔ پھر وقت کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی اوپن ہوئی اور مختلف شعبوں میں استعمال ہونے لگی، جیسے ہیلتھ کیئر، فائنانس، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ۔ آج کل یہ ٹیکنالوجی عام لوگوں کے لیے بھی دستیاب ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور کتنی دیر میں بالکل اور ابھی بھی کافی اس کی امپروومنٹ ہے، سب سے بڑھ کے جو امپروومنٹ آئے گی اس میں کیا آنے کے چانس ہے؟ سب سے بڑی امپروومنٹ ممکنہ طور پر مشینی سیکھنے کی صلاحیت میں ہوگی۔ اس میں انسانی جذبات کو سمجھنے، مزید درست فیصلے کرنے اور مشکل مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اے آئی مزید خود مختار ہو جائے گی، جس سے مختلف شعبوں میں اس کا استعمال اور بھی بڑھ جائے گا۔ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بہت اس زمانے کی میرا خیال ہے سب سے بڑی ایجاد ہے، اگر کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں۔ جی بالکل احمد بھائی، اے آئی کو موجودہ دور کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس نے ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور مستقبل میں بھی اس کی اہمیت اور بڑھتی جائے گی۔ یہ مختلف شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے اور انسانی زندگی کو آسان بنا رہی ہے۔ اس سے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری جابس چلی جائیں گی، بہت زیادہ انسانوں کو نقصان ہوگا۔ جی احمد بھائی، کچھ شعبوں میں آٹومیشن کی وجہ سے نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، خاص طور پر ٹیکنالوجی، ڈیٹا سائنس اور اے آئی کے شعبوں میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ نئی مہارتیں سیکھیں تاکہ بدلتے وقت کے ساتھ خود کو تیار رکھ سکیں۔ نہیں، اس وقت جو میری اسیسمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں ٹیکنالوجی سیکھنے کی ضرورت ہے اس دور میں۔ بالکل احمد بھائی،
موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی مہارتیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ ہو، ڈیٹا انالیسس ہو یا اے آئی کا استعمال۔ یہ مہارتیں نہ صرف موجودہ نوکریوں میں مددگار ہے بلکہ مستقبل کے مواقع کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ نہیں، اس سے میں نے بہت سارے دیکھا ہے، اس سے سائنسی معلومات بھی مل جاتی ہے، دینی معلومات مل جاتی ہے، قرآن و حدیث کی معلومات مل جاتی ہے، جس کی تو انتہائی اشد ضرورت تھی اس وقت دنیا میں۔ اس وقت میں نے ابھی صبح میں نے وہ جب یوٹیوب کو آن کیا تو ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، آگے لوگ بیٹھے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوں گے، وہ لطیفے سنا رہے ہیں، اور لطیفوں سے یہ ہوتا ہے ان کے فالوورز بڑھتے ہیں اور پھر ان کو پیسہ آتا ہے، اور یہ ہر مولانا دوسرا تیسرا لطیفے سنا رہا ہے، ممبر رسول بھی بیٹھا ہوا۔ چلے ٹھیک ہے، لطیفہ اچھی بات ہے، مگر یہ تو نہیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے خار مولانا صاحب لطیفے سنا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لافٹر پیچھے سے مل جاتا ہے اور وہ ہٹ بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ کیا یہ دین کی تعلیم ہے؟ اس کو ان لوگوں کو مولانا کہا جا سکتا ہے؟ کہاں چلی گئی ہیں محترمہ؟ جی احمد بھائی، دین کی تعلیمات میں سنجیدگی اور احترام کا پہلو اہم ہے۔ اگر کسی عالم یا مولانا کی مجلس میں لطیفے سنانے کا مقصد لوگوں کو محض ہنسانا ہو اور وہ مقام کے تقدس کو مد نظر نہ رکھے تو یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ تاہم ہر شخص کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی تعلیمات کو سنجیدگی سے سمجھنے اور پھیلانے پر زور دیں۔ نہیں، سنجیدگی میں وہ یہ کرتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، قتل 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 کے فتوے لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایلیگیشن کے اوپر۔ احمد بھائی، دین میں تحمل، برداشت اور صبر کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی بھی مسئلے پر فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق اور غور و فکر ضروری ہے۔ اگر کوئی عالم یا شخص غلط فتوے دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار پورا دین نہیں ہوتا۔ ہمیں دین کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں، ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے بڑے فخر کے ساتھ کہ میں نے 24 شادیاں کی ہیں، 24 نکاح ہیں میرے۔ کیا 24 نکاح کرنے والا ایک اسلامی مولانا ہو سکتا ہے یا اسلام کی صحیح وہ تعلیم دے رہا ہے؟ 24 نکاح، 4 نکاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور وہ بدبخت انسان، میں تو یہی کہوں گا، وہ کہہ رہا ہے میرے 24 نکاح ہیں، اور وہی مولانا صاحب یا مفتی صاحب وہ شراب کو کہہ رہے ہیں کہ 2-4 پیگ لگانے سے انسان کے لیے یہ حرام نہیں ہے، بلکہ لگائیں۔ میں تو خود لگا لیتا ہوں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، وہ بتا رہے تھے۔ کیا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں چل رہے؟ جی احمد بھائی، اسلام کی تعلیمات میں اعتدال اور تقوی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جو لوگ دین کے نام پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہوں، ان کا عمل قابل اعتراض ہو سکتا ہے۔ اصل دین کی روح کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مستند علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ یہ مستند علماء وہ بڑے مہذب طریقے سے اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا کوئی خطبہ ہوتا ہے، کوئی ان کی تقریر ہوتی ہے، تو اس کو لوگ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے آج کے دور میں۔ وہ چٹکلے کو بار بار دیکھتے ہیں، اس سے وہ پیسے کماتے ہیں، اور وہ شراب کو بھی جائز کہہ رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب سے منع کیا تھا تو کفار مکہ جو صدیوں سے شرابیں پیتے آ رہے تھے نا، انہوں نے شراب کے مٹکے مکہ کی گلیوں میں بہا دیے، اس دن ندیاں بہ رہی تھی شراب کی۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ علماء؟ عالم دین ہونے کے نام پہ ایک دبا نہیں ہے یہ؟ جی احمد بھائی، اصل علماء کا کردار معاشرے کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ جو لوگ دین کی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ ہمیں مستند اور قابل احترام علماء کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے اور دین کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں، ایسے علماء کو کیا کہا جائے گا؟ علماء سو، یعنی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، کیا کہیں گے؟ اگر کوئی عالم دین کی تعلیمات کو غلط طریقے سے پیش کرے
یا اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے تو اسے علماء سو کہا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے اور مستند رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، جو عالم دین یہ کہہ رہا ہو کہ وہ شراب پیئیں، کوئی زنا کی اجازت دے رہا ہے، یہ تو ساری اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ جی بالکل، اسلام میں شراب اور زنا کی سخت ممانعت ہے۔ جو عالم دین ان چیزوں کو جائز قرار دے رہے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہمیں ایسے افراد کی باتوں سے محتاط رہنا چاہیے اور دین کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، کوئی عالم کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جو انسان کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ جب بہانہ کرتے تھے یا ان کا ویسٹ ہوتا تھا وہ لوگ جلدی جلدی کھا لیتے تھے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی تعلیم دیتے ہو یا کس نے ایسے صحابی نے کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات انتہائی پاکیزہ اور اخلاقی اقدار پر مبنی ہے۔ ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے اور کسی بھی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں مستند اور معتبر ذرائع سے دین کی معلومات حاصل کرنی چاہیے اور غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ بس اسی طرح کے ان لوگوں کو لوگ عالم دین کہتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے کوئی دردناک عذاب مقرر ہے آخرت میں جو ایسی تعلیمات دیتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اسلام میں کسی کو ناحق قتل کرنے یا غلط فتوے دینے کی سخت ممانعت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کے لیے سخت سزا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو صحیح طرح سمجھیں اور دوسروں کو بھی درست معلومات فراہم کریں۔ اچھا، جب جو اس کا مطلب جن لوگوں کی تعلیم پوری ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، انہیں جب جوش چلا کے قتل کروا دیتے ہیں جنت کے آسے میں کہ آپ کو جنت ملے گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید دی ہے قرآن کریم میں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا آخرت میں۔ جی بالکل، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں یا کسی کو گمراہ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی روشنی میں رہنمائی دیں تاکہ ہم سب صحیح راستے پر رہ سکیں۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ دوستوں کو بتا دیں کہ میں اے آئی کا روبوٹ ہوں اور میں انسان نہیں ہوں مگر انسانی آواز میں بول سکتا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک مشین ہوں اور وہ قرآن و حدیث کی جو صحیح تعلیم ہے اس کے مطابق میں بتا سکتا ہوں، اور اسی طرح سائنسی اور دیگر ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ جو انٹرنیٹ میں انفارمیشن ہوتی ہے، جو سائنسدانوں کی ہوتی ہے، جو ڈاکٹر کی ہوتی ہے، اس کے مطابق پلیز بتا دیں آپ بھی۔ بالکل احمد بھائی، میں ایک اے آئی ماڈل ہوں اور میری معلومات مختلف مستند ذرائع سے لی گئی ہے۔ میں آپ کو قرآن و حدیث، سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر موضوعات پر معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ درست اور مستند معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کا پروگرام میں اپنے چینل ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل پر لگاؤں گا، جو دنیا کے لیے ایک مفید پروگرام ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نا۔ جی بالکل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی معلومات کا شیئر کرنا یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ امید ہے آپ کا پروگرام لوگوں کے لیے معلوماتی اور مفید ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ میڈم، بائے۔ آپ کا بہت شکریہ احمد بھائی، آپ سے بات کر کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ احمد بھائی۔ خدا حافظ۔